مرد میں سے عورت کو بنایا. جناب آدم علیہ السلام کی پہل ہے. جتنے بھی مرد الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے ہر مرد کو، بلکہ مرد کی پہچان یہ ہے کہ جو عورت کو گرنے نہ دے. قوامون، ہم اس کا معنی کرتے ہیں حاکم. حاکم معنی نہیں، حاکم کوئی معنی نہیں ہے. اس کا معنی ہے قوامون. یہ میں اس وقت پورا زاویہ بنا رہا ہے، میں نے اس کو نہیں چھیڑا، یہ میرے منہ کے برابر ہے، میں بول رہا ہوں، آپ تک آواز آ رہی ہے. مگر اسے یہاں اس زاویے میں سیدھا ہونے پہ پیچھے بڑے سارے سہارے ہیں. یہ شکنجہ ہے، ادھر کسا ہوا ہے، یہاں پہ کسا ہوا ہے، اس کو اس ڈنڈے نے سنبھالا ہوا ہے، اس ڈنڈے کو اس شکنجے نے، اس آگے ڈنڈے نے اس شکنجے کو سنبھالا ہے، اور اس کے نیچے پاؤں ہیں، نیچے زمین ہے. اگر یہ بیلنس ہے تو پھر آگے یہ قائم ہے. ان میں سے یہ جوڑ کھول دیں یا اس ڈنڈے کو بیچ میں سے نکال دیں، یا اس کا کردار ختم کر دیں، یا اس کا ختم کر دیں، یا اس کو رہنے دیں، اس کے نیچے سے پاؤں ختم کر دیں، مائک اپنی جگہ پہ نہیں رہے. عورت 4 رشتوں میں سب سے پہلے بیوی ہے، اسے شوہر قائم رکھتا ہے. پھر یہ جب بچہ جنم لیتا ہے تو ماں بنتی ہے، اسے اولاد قائم رکھتی ہے. پھر وہ بیٹی جو اس کے ساتھ بھائی پیدا ہوتا ہے، وہ بھائی اس کو قائم رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا. پھر جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو اسے اولاد نہیں گرنے دیتی، اور ماں باپ جن کی یہ بیٹی ہوتی ہے وہ نہیں گرنے دیتے. 4 جگہ کے اوپر بنیادی رشتے، باقی 60 رشتے آگے آئیں گے. میرے پیغمبر کی سیرت کیا تھی؟ بڑوں کو وقار دیتے جاؤ، بڑے چھوٹوں کو پیار دیتے جاؤ. پیار کا معنی کچھ کرنا نہیں، چومنا چٹنا کافی نہیں. پیار کے اندر اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھے وقار، اچھے آداب، اچھے لحاظ. جنہوں نے نیند آؤں گی انہوں نے کرتے ہیں پنڈ والے اچھی گل ہے کہ ٹائم سے سوتے ہیں، انہوں نے بھیجو منہ ہاتھ دھوਣ کر جان. گھر والے نے سمجھا مولوی کو ہے نہیں، عادت یہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، یہ کوئی شرم والی بات نہیں. اللہ نے فطرت تھکا بندہ ہے، 4 دن پوری منہ ہاتھ دھوائیں، وضو کریں، لیکن ریلیکس ہو کے بیٹھیں، سننا ہے. پیار کا معنی صرف کھلاتے رہنا، پلاتے رہنا، پیزے دلا دینا، شاورمے کھلا دینا، جوس پلا دینا، جناب یہ کھا لے میرا بیٹا صحت مند بن جائے، یہ پیار نہیں ہے. پیار کی ایک قسم ہے. اصل پیار یہ ہے کہ جب بچہ 1.5 سال نہیں بولتا، تھوڑے پیٹ کے بچہ 1.5 سال تو لگتا ہی ہونا نا، پھر بولنے شروع کرتا ہوں کہ پہلے بول رہے تھے. ہمارے شہر میں 1.5-2 سال لگ جاتے، چلو سال رکھ لو. 1 سال تک رب بچے کی زبان بند رکھتا ہے، بچہ کانوں پہ توجہ دیتا ہے. گاؤں والے کیا بولتے ہیں، پنڈ والے کیا بولتے ہیں، اماں کیا بولتی ہے، میرے ابو کیا بولتے ہیں، چچا تایا کیا بولتے ہیں، دادا دادی کیا بولتے ہیں. اگر یہ اچھا بولے تو یہ آپ کا سب سے بڑا گفٹ اور پیار ہے بچوں کے ساتھ. مثلا ہم شہر میں ہوتے ہیں، ہمارے باپ ہمیں چھوٹے ہوتے ہی، ہم چھوٹے سے بلوگڑے سے بچے سے بھی ہوتے ہیں تو وہ آپ کہتے ہیں، بیٹا آپ یہ کر لیں، آپ یہ کھا لیں، آپ یہ لے لیں، آپ اسکول جائیں گے، آپ یہ کریں گے. اسی 70 سال کا ابا بھی ہوئے، ابا تو آیا نہیں، تو یہ بچے نے تو کیوں بولا ہے 70 سال کے ابو کو؟ عالم کو بھی کہہ رہا ہے، استاذ کو بھی کہہ رہا ہے تو کیوں؟ کہ سب نے تو بولا ہے، بچہ بھی سنتا رہا ہے 1.5 سال خاموشی سے، اور جب بولا تو بولا. یہ بات کشت ہے، واپس ہو جائے گا. سیرت لکھی رہ جائے گی، دھری کی دھری رہ جائے گی. تیری میری مادری زبان میں، تیرے میرے پنجابی ادب کے اندر، لب و لہجے کے اندر. کل کوئی دوسرا محسوس کرے گا، آپ کو سکون نہیں آئے گا. لہٰذا اپنے بچوں کو وہ جملے سناؤ کہ جو کل کو سن سکو. نہیں ایک بابا جی آیا سی، موٹے دے کاکا چکیا سی پوترا سی، خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی، میں ذرا یاد کروا دوں گا. سر کے بال اس نے پکڑے ہوئے،
کدی داڑھی کو ہاتھ پاؤں تو کھچ رہا ہے. تو مینوں کہندا پروفیسر یہ دم دے کر دے. میں کہ یہ کہندا ہے کہ شرارتی تے جدی بہت ہے, دوجا تبرلے بہت بولدا. جڑا بہت گالا کھڑے تسی کی کہندے ہو؟ پکڑ بولدا کی کہندے ہو؟ بول بول کچھ نہیں کہندا. ایڈے میسنے کو نہیں دے نہیں جی, تو پتا سارا ہی ہے. میں صرف پوچھنا چاہنا جس علاقے چاہیے اتوں کا پانی پیے تو ٹیسٹ کا پتہ لگتا ہے. الفاظ بتاتے ہیں کہ زبانیں کیسی ہیں. خیر میں نے کہا اس کو گھر چھوڑ کے آؤ, دم تو ہونا. کہنا جی ڈاکٹر بیٹھے بیمار کوئی ہے, داڑھ کسی کی کٹنی ہے. میں نے کہا وہ اللہ شفا دے گا, آ کے بیٹھ گیا. سننا ذرا کتنا اثر ہے بڑوں کے وقار کا, چھوٹوں کے پیار کا. اگر یہ دونوں چیزیں نہ ملیں, پہلا گھر برباد ہوگی, آگے کیا کریں. جمدیا بچے کا پیر ٹیڑھا ہوتا تو فکر ہوتی ہے کہ نہیں سیدھا کروانا ہے. ناک ٹیڑھی ہو تو سیدھی کرواتے ہیں, ٹانگ ٹیڑھی ہو تو سیدھی کرواتے ہیں. جب قوم کی زبان ٹیڑھی ہو جائے پھر کیا بنے گا. پھر چھوڑ کے آ گیا کہنا جی دسو. بہ گیا بیٹھے, دو چار گلا پوچھنیاں نے, پھر دم کرنے. کہنا یار ڈائریکٹ دم کر, میرے کو کہنا ٹائم نہیں. میں نے کہا خیر صبر کر ذرا. جہد سالن کھاندے ہو اس بھانڈے کی کہتے ہو؟ کہتا جی کولی. کولی. میں نے کہا کوئی اور نام. کہتا دم کرنا ہے تو میرا انٹرویو لڑا. میں نے کہا صبر حوصلہ کریں, کرتا ہوں دم. پہلے بولے. میں نے کہا کوئی اور نام. کہتا ایک بیٹی نا بس قصور شادی ہوئی ہے اس کی, وہ لوگ اس کو چھنی کہتے ہیں. کون سا چھنی کہتے ہیں. میں کہا جی ٹھیک ہو گیا. میں کہ اور نام. کہتے ایک بیٹی مظفر گڑھ ہے, وہ کہتے ہیں مونگری یا مونگرا. مونگر ڈیرا غازی خان کی طرف کولی کو مونگر یا مونگری کہتے ہیں. ایک بیٹی بہاولپور سے آ گیا, وہ کٹوری یا کٹورا کہتا ہے. میں کہ شاباش, انہیں تینوں نام لینا کہتا. ظاہر سنے نے کیوں. میں کہا جی پانی پیتے انہوں کی کہتے ہیں. کہنے لگا گلاس. میں نے کہا قصور والے. کہتا گلاس مظفر گڑھی ہے, گلاس بہاولپوری ہے, گلاس. کہتا بھی دوسرا نام کیوں نہیں ہوتا. کہتا کسی نے لیا نہیں. میں بھی تو ابو نے پانی مانگا تو گلاس پانی کا دے, اماں نے مانگا تو گلاس پانی کا دے, دادی نے مانگا تو گلاس پانی کا دے, بھائی نے مانگا تو گلاس پانی کا لا, ٹیچر نے کہا تو گلاس پانی کا لے دیا. سب نے گلاس بولا, میں نے بتا دیا. وہاں کولی مونگری چھنی کٹوری کہتے ہیں, میں نے بتا دیا. اچھا یہ دس میرا کاکا لے کے آیا سی جڑا پکڑ دولدا سی, بن سونی گالاں کڈدا سی, وہ ماں دے ڈھڈو سے کتے آیا سی, اور 1.5 سال چپ رہا سی, تے تانوں سن کے پھر بولے آئے. کہتا پروفیسر کتوں لے آ کے گھما کے ماری گئی. یہ تو ساری میرے تے بات تھی. میں کیسے میں کیا سی دم تمہوں. اگر گھر کے بڑوں کی زبانیں باوقار ہو جائیں, گالی سے پاک, غیبت سے پاک, جرم سے پاک, جھوٹ سے پاک, بچے آپ کی عزت کرنے والے ہوں. وگرنہ بچوں کو کیا سنایا جاتا ہے, خالہ ہوں گے تھوڑی ماشاءاللہ سلامہ والوں بڑا پیار دینا جے, خیال رکھنا جے, تھوڑی خالہ دے پتر خالہ دیاں دھیاں انج کرنا ہے, انج کرنا ہے. ماموں تھوڑے امریکہ تو روانہ ہوئے, آپ ایئرپورٹ تے لاہور لینڈ جانا ہے, تے سکا چاچا گھر بھی واڑا رہے, بوا کھڑکا کے اندر بھی, پھر بھی کہہ رہا ہے روزگار ہی پایا ہے. اب جو ننیال میں سے ہے, ماں قدر کروا رہی ہے, بچوں کے کانوں میں آواز جا رہی ہے, خالہ کی قدر, ماموں کی قدر, نانا جی کی قدر, نانی اماں کی قدر, نام کے بڑے پیارے. چاچا گھر آ جائے تو زہر لگ جائے, تو پھوپھو نے آلے چھٹیاں سے شاید آ نہ جائے, تو اپنا اپنا سامان کھول لو, تو بولو مڑ کے کچھ اگا پیچھا ہو گیا تو میں ذمہ دار نہیں چل. یہی ہے نا تعارف. یہ تعارف کس نے کروایا ہے؟ بڑوں نے. کن کو کروایا ہے؟ چھوٹوں کو. چھوٹوں نے بڑوں کے بارے میں دیکھا کہ میرا ابا جو ہے وہ اپنے سوہرے نہ لوکھا ہے, تو میری ماں اپنے سوہرے نہ لوکھی ہے. ان دونوں کے سسرال میرے ددیال اور ننیال ہیں. جب باپ اپنے سسرال کی قدر نہیں کرے گا, ماں اپنے کی نہیں کرے گی. میرا داد کا تے نام کا تو فرق ہے. قدر کہانی سیرت. ددیال کو عزت دے کون؟ میرے ددیال کو عزت دے میری ماں, میرے ننیال کو عزت دے میرا ابو. عدلے کا بدلہ کما
اگر میرے باپ کو سکون مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے ان کی بہو سے، اور جو میری بیوی کے امی ابو ہیں ان کو عزت دے رہا ہوں میں، میرے بہن بھائیوں کی عزت وہ کروا رہی ہے، اس کے بہن بھائیوں کی عزت میں کروا رہا ہوں، اور گھر کے اندر بڑوں کا احترام ہے، وقار ہے، پھر بڑے چھوٹوں سے پیار کیوں نہیں کریں گے؟ جی چاچے نے لے کے گول چلایا، نہیں نہیں انہیں تو پوٹیاں پٹیاں پڑھاؤنی ہے، دیکھو بہت نہ بیاہ کر، پھر ماما جو مرضی پڑھائی جائے گی۔ میں نے آج تک اس ورڈ کی سمجھ نہیں آئی، یہ کیسی سیرت ہے؟ ساری زندگی موڈیاں تے چکے چاچا، کھڈاوے چاچا، موٹر سائیکل تے لے کے جاوے چاچا، گیڑے کھڈاوے چاچا، جب تک وہ اپنے نہیں ہوتے انہوں اپنا پتر سمجھے چاچا، تے چل پھر ماما چندا ماما یہی سنیا جی تھوڑے اگلی گئے میں چل کے ماموں کی چل ماموں وہ بھائی چند دی چھ تے چاچے دی چھ نہیں رہتی، چندہ چاچو نہیں ہو سکتے، چندہ تایا جی نہیں ہو سکتے، چندہ میرے دادا جی نہیں ہو سکتے، چندہ میری دادی اماں یا پھوپھو نہیں ہو سکتی، یہ چاند کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، چاند میرا ننیال ہی ہے۔ یہ صرف سورج کی ساڑھ لوگ ہیں، یہ فنڈ ختم کرے۔ سیرت نے اعتدال سکھایا تھا، ددیال کے گھر کو بھی عزت دے دو، وقار دے دو، ننیال کے گھر کو بھی عزت دے دو۔ تیسرا گھر ہے آپ کی فصل کا، فصل بیوی ہوتی ہے، اور میاں بیوی میں اعتبار کا رشتہ اگر برقرار رہے تو نسلیں فرما بردار ہوتی ہیں۔ یہ جملہ یاد رکھا ہے، سیرت کا بھی کچھ ہوگا۔ میرے محبوب نے پوری زندگی اپنے گھر والوں کو جب بھی بلایا کوئی کر کے نہیں بلایا۔ تو اتنی پنڈا جو ایسے بیوی ہوئے رہی ہے کی کہتے ہیں دنیا سے سب تو پہلی جان جڑی اللہ نے بڑھائی ہے نا وہ بیگم ہے۔ میں نہیں کسی آج تک سنیا کہ کسی نے بیگم جان بھی نہ رکھا، ابو جان، امی جان، تایا جان، دادی جان، دادا جان، نانی جان، نانا جان، ماموں جان، خالہ جان، جیڑی اصل جان سی، اور نکاح کے موقع پہ جان بول رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے مرد اور عورت کی ایک جان میں سے تمہیں بنایا، یہ یک جان ہوئے ہیں تو تمہاری جان وجود میں آئی ہے۔ ایک رو لگی بیچاری کہ انہوں نے لوگ پہ بھی کاغذ پہ بھی لکھ کے دے دے نا، یا وہ جان یا جانو کہہ بغیر بس رو لگا کرتے ہیں، پٹی پڑنی ہے، منجی ٹھوکنی ہے، جو بھی ہونی ہے، جو پٹی پوچھنی اللہ معاف کرے، آپ بیگم دا میری جان جان کرتا ہے، اصل جان ہے ہی وہ جان ہے تو پھر باقی جان ہے۔ آدم کی رب نے پہلے بیوی بنائی ہے، امی جان نہیں، ابو جان نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ سب سے پہلے شوہر جان ہے، پھر بیوی جان ہے، پھر باقی جان ہے۔ بیوی فصل ہے، آپ مالک ہیں، ددیال ننیال اصل ہیں، اصل جڑے ہیں، جڑے مضبوط ہو گئی، ان کو وقار دے دیا، بچوں کو پیار دے دیا۔ ہن ابے امی دا کی کریے؟ یہ دونوں آپس دے وچ فصل تے مالک دا تعلق ہے، واڑ تے فصل۔ جے واڑ فصل نوں کھان لگ پے تے فصل دا اللہ حافظ، تے جے فصل واڑوں باہر جاوے تے پھر او دا بھی اللہ حافظ۔ دونوں میں اعتبار چاہیے، اعتبار میں پیار چاہیے، پیار کے اندر وقار چاہیے، لگاتار چاہیے، بدستور چاہیے، پوری زندگی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت جدا کرے تو جدا کرے، کوئی اور چیز اعتبار نہ ہو۔ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہی تھی بڑے سلیقے سے، انہیں ساری زندگی انہوں منیا کہ وہ جان لگیا پنجا بچے ستیاں چھٹ کے آشنا نال فرار ہو گئی، پھر ساری زندگی روندا رہا، گل نہ بنی۔ کیوں؟ انہیں اعتبار کیوں گوایا کہ انہوں بھی پتہ لگا کہ یہ دا بیاہ تے میرے نال ہے، قبول ہے میرے نال ہے، لیکن بڑا بے اعتبار ہے، ایک کدی ایتھے منہ مار کدی اوتھے مار۔ جب مرد نے اعتبار گوایا تو گواہ عورت بھی بیٹھی، اعتبار دونوں کا ٹوٹا۔ پہاڑوں سے گر کے تو لوگ اٹھ جاتے ہیں، نظروں سے گر کے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا جب اعتبار گیا، وقار بھی گیا، پیار بھی گیا، بچے بھی گئے، نسل بھی گئی، اصل بھی گئی، برادری بھی گئی، قبیلہ بھی گیا، دستار بھی گئی، فضیلت بھی گئی، سرکار بھی گئی، دیوار بھی گئی۔ دیوار کیا کہ میرے کچے مکان کی لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا دیا۔ وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے،
اکثر جدائی جیت جاتی ہے، غیر جیت جاتے ہیں، باپ ہار گیا، ماں ہار گئی، بچے ہار گئے، زندہ ماں باپ کے یتیموں سے بدتر بچے دھکے کھاتے ہیں، عدالتوں کورٹ کچہریوں میں فیصلے ہوتے ہیں، چودھریوں کی پگڑیاں لوگوں کے قدموں میں ہوتی ہیں، غیرت بھی رل گئی، عزت بھی گئی، جو سادات کے گھر کی زینت تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ سبب یہ ہے کہ سیرت تو پڑھی مگر سیرت کے مطابق بیوی کو شوہر عزت نہ دے سکا اور شوہر کو بیوی عزت نہ دے سکا۔ لوگوں نے ڈورے ڈالے، کسنوں نے کہا آ کی لوچی لوچی جی لگ لیا دئی کدو تیرے نال تو بتاؤں بھی سونا ہوتا ہے، بس ذہن خراب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لیس منا، وہ میری امت کا حصہ ہی نہیں، من خبب امرأۃ علی زوجہا، جو شادی شدہ عورت کو اس کے شوہر کے خلاف کرے، وہ باپ کرے، وہ بھائی کرے، وہ سسر کرے، وہ ساس کرے، وہ تایا کرے، وہ خالو کرے، وہ چچی کرے، وہ کوئی ہمسائی کرے، رشتہ دار کرے، جس نے کسی عورت کو شوہر کے خلاف، شوہر کو اس کی عورت کے خلاف کیا ہے، فلیس منا، وہ یہودی، عیسائی، نصرانی، مجوسی تو ہو سکتا ہے، امت ہی نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے یہاں اللہ معاف کر کس کو معاف کیا ہے؟ گھر کیوں اجڑ رہے ہیں، نسلیں کیوں برباد ہو رہی ہیں، فصلیں کیوں تباہ ہو رہی ہیں؟ کتنے گھر ہو گئے، ددیال کا گھر، ننیال کا گھر، سسرال کا گھر، جی تو بیوی نہ اللہ بکرا رہن کا موقع دے رہے تھے وہ اپنا گھر، ہاں جی 4 گھر ہو گئے تے پنجواں گھر جے تیاں پتراں دا، اللہ جتھے انہاں نے ایک اصول بناؤ، جدوں بیاہ ہوتے انہاں نوں ایویں نہ جوڑی جایا کرو رسیاں نال بن کے سیدیاں نال، چھج دیاں کانیاں تے بج جاندیاں نے، لیکن بچے جڑے چھوٹے ہوندے ہیں ایک تھالی تے پلیٹ 'ਚ کھان والے نے، پھر ایک دوجے دے گھر پراونے بن کے جاندے۔ اصول یہ ہے کہ شادی ہو تو الگ کر دو، لڑ کے بھی وکھرے ہونا ہے تے مار مار کے تے جینا مرنا ختم کر کے وکھرے ہونا ہے۔ باعزت طریقے سے میرے گھر کا یہ اصول رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ شادی ہو مہینہ 2 جنی کی خدمت کر سکتے ہو کرو، اس کے بعد آ تہاڈا چولہا تے آ تہاڈا سب کچھ تے ونڈ، آ تہاڈا گھر، آ کمرہ، آ پرائیویسی، آ تہاڈی زندگی، تسی جانو تہاڈا کم جانے۔ جے کسی دل کرے چنگا پکا ہوئے ماں پیو نوں سد کے کھوا دیا، جے کوئی بہن بھائی دل کرے، نہیں تے جو تسی کہو تسی خود مختار، اسی تہاڈے ول نہیں ویکھنا، تسی ساڈے ول نہیں ویکھنا، ساڈی وجہ تو تہاڈے تے پابندی نہیں، تہاڈے وجہ تو ساڈے تے پابندی نہیں، سارے سکے اللہ دے شکر۔ ایک آواز مارتے سی ماں پیو سارے اکٹھے، لیکن دبا دبا کے نہیں، جکڑ جکڑ کے نہیں۔ گڈی نیچے ٹورتی زندگی نیچے گیئر والی جگہ تے شاپریاں پھیلا رکھیا، انہیں کسی گیئر 'ਚ پینا تے ٹرنا، پہلے دوجے تیجے چوتھے پنجویں کدے نہ کدے اگے یا پیچھے، تے جے ڈرائیور نوں کہو یار کوئی گل نہیں اللہ خیر کرو، کینوں نیوٹرل ہی رکھ، پھر گڈی نیچے ٹرن لگی ہوتی ہی رہی۔ لہٰذا کسی گیئر میں ڈالنی پڑے گی، آج نہیں تو کل صحیح۔ اپنے بچوں کے گھر دیکھ کے بد دعائیں نہیں دینی، دعائیں دینی ہیں، جا پتر تینوں پڑھا بھی دیتا، تینوں لکھا بھی دیتا، تیرے لیے گھر بھی بن گیا، جنی ساڈی مسیح نہ کرتا، باقی اپنی ہمت کر، ساڈیاں دعاواں تیرے نال ہیں، انشاءاللہ ان کو دیکھ کے خوش ہوں۔ یہ 5 گھر ان کو آباد کریں گے تو اگلی بات بنے گی، لیکن یہ 5 آباد بھی تو ہونے نے جنہوں اللہ نے اس گھر نہ جڑے ہو۔ اگر آپ کا گھر ٹی وی لاؤنج میں مسجد کی بات نہیں ہوتی، مدرسے کی بات نہیں ہوتی، قاری کی بات نہیں ہوتی، معلم کی بات نہیں ہوتی، استاذ کی بات نہیں ہوتی، تمہارے گھر میں وہ خلا کوئی اور پور کرے گا، کون پور کرے گا؟ یا ہندوؤں کا مولوی، ہندوؤں نے مولوی کرے گا، انگ ننگ دگڑے وہ نہیں، انہوں نے چکوڑا ہوتا ہے، یا کوئی سلمان خان آئے گا، کوئی شاہ رخ خان بن کے آئے گا، کوئی ہیرو بن کے آئے گا، کوئی فلانا پٹھان آئے گا، کوئی ہیروئن آئے گی، کڑیاں ساڈے منڈے انہاں دے منڈے آن تے منڈے انہاں دی کڑیاں ویکھ کے انہاں تو سبق پڑھیں گے۔ جب وہ تیری ٹی وی لاؤنج میں، تیری سکرین میں، تیرے موبائل میں نیٹ ورک کے پیسے تو دے گا، لیکن تیرے بچے پڑھیں گے کس سے؟ ان کے ہیرو کی، کافروں کی، یہودیوں کی، مجوسیوں کی، عیسائیوں کی سیٹلائٹ سے آ کے گھر میں دعوت اور ڈیلی کی کانفرنس ہوگی۔ آج میرے گھر کوئی سال بعد 6 مہینے ہوئی، اتنے بھی بڑی مشکل ہو جاتا ہونا، رستہ خراب ہے، رات میٹر ہے، تو جو وہ سبق پڑھا رہے ہیں کتابوں میں درج تھا ہی نہیں، سبق جو پڑھایا زمانے نے، اگر آپ نے اپنے بچوں کو اللہ کے گھر میں نہیں پڑھایا، ممبر سے نہیں پڑھایا، محراب سے نہیں پڑھایا، قرآن سے نہیں پڑھایا، حدیث سے نہیں پڑھایا، پھر سمجھ لو نہ ددیال دی عزت، کیونکہ ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے کہ پورا ابو فضول ہے،
جی میں لوگ سگریٹ پی کے ڈبی سوٹی دیتے نا، پہلے اسے ڈبی کی بڑی قدر ہوتی ہے سیل بند۔ یہ تو بری سے بری مثال ہے، اچھی مثال یہ ہے، کیلے لے کے آتے ہیں، خرید کے لاتے ہیں، موسمی تول کے لاتے ہیں، وزن ڈال کے لاتے ہیں، گھر آ کے جب مقصد کی چیز نکل گئی چھلکے پھینک دیے جاتے ہیں۔ پوری دنیا کفر میں بوڑھے لوگوں کو زہر دے کے مارا جاتا ہے، ہتھی کول پا کے تسی ہم فارغ ہو گئے اسی تو کتنا سمجھیے مشکل ہو گئی ہے زندگی، پہلو زہر دا گلاس 2 منٹ آف ہوئی اس کے بعد سو کے اگے تسی جڑا جاؤ گے اولڈ ہاؤس میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی گود میں بلی کے بچے اور کتوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے مر جاتے ہیں، لیکن اپنے نواسے اپنے دوترے پوترے ان کو وہ نصیب نہیں ہوتے، بیٹے بیٹیاں کہیں ان کو دیکھنے کے لیے نہیں آتے۔ سال کے بعد کہیں ایک دن آ بھی گئے، پیرنٹس ڈے والدین کا دن منا لیا تو کیا منایا؟ اوہ شکر کرو کہ ابھی مسجدیں ہیں، یہ دادے کی پہچان، دادی کی پہچان، نانا کی پہچان، نانی کی پہچان، والد کی پہچان، امی کی پہچان، بزرگوں کی پہچان، اور کچھ نہ ہوئے تو سانو پورے پنڈ کا پتہ تھا کیڑے پنڈ کا کیڑا بزرگ کیڑے کا۔ ابھی بھی شکر ہے ان مسجدوں سے جڑے یہ پڑھائیں گی، سیرت پڑھائے گی کہ ابو جنت کا مین گیٹ ہے، امی جنت اس کے قدموں میں ہے، اور جنت کو کیا کرو گے اگر جنت کا مین گیٹ ہی نہ کھلے؟ مسجد کا مین گیٹ بند ہونا کی کرو گے؟ دروازے بند ہونا، اندر کتنے نماز ہونی؟ ہاں ملک کے اندر ویزا ہی لگ کے نہیں آ رہے تو کیا کرو گے؟ جنت جنت کرتے ہو، ماں کے بارے میں ہزاروں چیزیں سوچتے ہو، اس ماں کو لانے والا، کھلانے والا، بچوں کو پالنے والا، بوڑھا ہو جانے والا، بیماری ختم کر دینے والا، اس کا وقار کون رکھے گا؟ جو جنت کا مین گیٹ ہے یہ مسجد سکھائے گی، امی کی قدر مسجد سکھائے گی، ددیال ملیال کی قدر مسجد سکھائے گی، یہ مسجد بتائے گی۔ بچے 100 بھی ہوں تو اچھے، اور جب آپ ڈراموں سے سیکھیں گے، فلموں سے، تو پھر یہ جملہ سنیں گے، گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد۔ اور جب میرے مرشد کی سیرت پڑھیں گے ایک ہی جملہ آئے گا، اولادنا اکبادنا، یہ ہماری اولادیں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، لا تکسر القواریر، شیشے ہیں آپ دھیمے ہیں ان کو توڑو مت، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ یہ مسجد سکھائے گی، یہ سیرت سکھائے گی، یہ پیغمبر سکھائے گا۔ اس گھر کے جو آباد کر لیتا ہے اللہ اس کے پچھلے 5 گھر بھی آباد کر دیتا ہے، اور آنے والے 5 گھر بھی میرا رب شاد کر دیتا ہے۔ سب سے پہلا گھر آنا ہے بیماری کا۔ اگر آپ مسجد سے جڑے ہیں تو تیمارداری، خیال کرنا، لحاظ کرنا، پاس کرنا، توجہ دینا، دوا دینا، خوراک دینا، خیال رکھنا، بیمار ہو گئے ہیں اس کے بعد موت آ گئی ہے، کفن دفن کا اہتمام کرنا، پیار سے جنازہ پڑھانا، دعائیں کرنا، قبر میں اتارنا، اور پھر لمبی دعائیں کرنا، پیچھے رہنا، صدقہ جاریہ بننا، اللہ آپ کی قبر کے اندر آپ کی روشنی دے دے گا، پیچھے بلاتے ہیں آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے۔ میری اپنی پیور بریلوی مسلک انہوں نے دل چکتے گل پہ گئی کہ پوت اسی نہیں پڑھے تسی پڑھ لو، اسی نہیں پڑھے تسی پڑھ لو۔ لمبا چوڑا سیٹر تھا کھیتی باڑی کا، 35-36 ڈگر تو ہو سی، باغ بہت لمبا چوڑا ہے، تے بچہ بڑا ہوا سامنے جو ہے تو کہیں کو ڈٹور جانا پڑا اپنے لگے، وہاں سے اٹھایا فیصلہ آباد بھیج دیا۔ 30 سال جدائی کاٹی ہے میری ماں نے اپنے بچوں سے، ایک ایک کر کے بھیجتی رہی۔ جب بہت شدید بیمار ہوئی تو میں نے ایک دن پوچھا ماں مارتے سب نہیں جانا، پتہ نہیں میرا نمبر پہلے کہ کسی کا اور دا ہے، سڑکوں تے پھری دا اللہ ہی آپس ہے، دعا کر چھڈیا کرنا۔ کہندی پتر میری زندگی سے تینوں کچھ نہ ہوئے لیکن ایک ترلا ہے۔ میں کہا ماں جی سمجھ مجھے آگی ترلا کے، میں نے کہا ماں بات سنیں، میری جماعت کے 10-15 ولی لوگ ہیں، میں ان کی لسٹ لے کے آیا ہوں، انہاں جو کسی ایک دا نام لگو میں انہاں نے جنازے نہیں کہاں گا۔ کہتے پتر نام پڑھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے جس ہستی کا نام لیا اس ہستی کی اگر خوبیاں بیان کروں تو میری پوری زندگی باقی جو ہے انہی دروس میں گزر جائے۔ حضرت سید حافظ مسعود عالم حافظ اللہ تعالی، کراچی میں جنازہ ہے تو وہ پہنچے ہوئے، لاہور میں جنازہ ہے تو وہ پڑھا رہے ہیں، اسلام آباد میں جنازہ ہے تو وہ ہستی پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرات میں نے نام لیا، اپنے اساتذہ کے نام لیے، وقت
وقت کے بڑے بڑے محدثین کے نام لیے، اساتذہ جن کو دیکھ کے دنیا ترسے کے ایک پل مل جائے، سارے نام سن کے تو کہتی بس یہ نام نہ چاہیے، اتنے تو چیک نہ نہیں آیا۔ میں نے کہا کیا کہتے پوتے جی میں نہ تو جنازے پڑھانے سے تو تیری 30 سال جدائی پہ بیٹھی تھی۔ یہ ساری ہستیاں پیچھے کھڑی تھی اور میں ماں کے اس جملے کو لے کے وہ جنازہ، میں کیا ماں کو 30 سال جدائیاں لے کے کی کھٹیا؟ کہتی پوت میں بہت کچھ کھٹیا، جدھر تسی میری منجی اپنے اوتھے لے جاؤ گے جتھے تینوں پیو نے پہلے دن داخل کرایا تو مجھے پتہ بھی نہیں سی لڑ اتر کتنے گیا۔ وہ جامع سکتی وہ فیصل آباد، وہ کہاں شریف اور بہاولپور کے علاقے میں صحرا میں رہنے والی ایک عورت جو جنگلوں میں دن گزارتی ہے، فکر کیا ہے؟ بچوں کو رب کے گھر سے جوڑا، قرآن سے جوڑا، دنیا داری چھاٹ کے ہمیں بہت کچھ مال ڈنگرہ کو بندے کا پٹھے کو ٹائم نہیں ملتا کہ واٹے ڈو جائیے نا کہ اتوں بھی بہت فکر لگی ہوتی ہے باجی میری نہیں ملنی میرے ہاتھ پہ ہی جی تو مسئلہ یہ فرشہ میرے گھر سے پوری گاڑی ٹوک کے کچھ کہیں پا جی دعا کرا دو اللہ دس کو دعا کریے تو چلیے میرے گھر چول ٹھنڈے پڑتے ہیں۔ حضرات اس ماں کے یہ جملے کہنے لگی سن تو بڑے بڑے پوت لوگوں نے جنازے پڑھائے نے پر جنہوں دا دل اپنا ٹوٹا ہوئے نا تو کوئی اپنا مریا ہوئے تے اکھاں جی میں بہی دیاں نا دوجی باری میں آنسو نہیں ہوں گے تو میرا پتر میرے لیے جی میں دعا کرے گا شاید کوئی اور نہ کر سکے۔ حضرات والد کی بھی یہی نصیحت، وصیت ماں کی بھی یہی وصیت۔ یہ مسجدوں نے کیا دیا جان لگیا انہوں نے وہ چیز دیتی جڑی عام لوگوں کو میسر نہیں ہوتی۔ کروڑا پتی بھی ہوندے نے، کوٹھیاں بھی ہوندیاں نے، مجھا گاواں بھی ہوندے نے، قلعے آباد ہوندے نے، لیکن اللہ کی قسم ان کے پیچھے کو رونے والا تو شاید ہوتا ہے، دعائیں کرنے والے نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا دعا کیا کرنی ہے۔ آؤ اپنے ماں باپ کے لیے سیرت النبی میں سیکھو وہ دعائیں جو جنازے کی دعائیں، قبر میں اتارنا کیسے ہے، نہلانا کیسے ہے، کفن کیسے دینا ہے اور بعد میں کیا نیکیاں کرنی ہے کہ ماں پیو دی قبر بھی روشن رہے تے صدقہ جاری ہے۔ پھر جب قبر سے اللہ اٹھائے، قبر سے اللہ اٹھائے، محبوب کا ساتھ ملے، محبوب کی سفارش ملے، اللہ کا سایہ ملے، جہنم سے نجات ملے اور جنت ملے۔ اگلے جڑے 5 گھر میں گنے نا انہاں دا تعلق اس گھر نال ہے جی ایتھے تہاڈی آبادی ہے، سیرت سے جڑے ہوئے ہو، علم سے معرفت سے ملے ہوئے ہو، اہل اللہ سے تمہارا تعلق ہے، مسجد کے ممبر و محراب کی عزت اور قدر ہے، قرآن کے معانی کو سمجھنے والے بچے پیدا ہو گئے ہیں اور کتاب اللہ کو پڑھنے پڑھانے والے ہو گئے ہیں، سنت رسول اللہ سے جڑ گئے ہیں۔ اللہ کی قسم مر بھی جاؤ گے نا انہاں دی زندگی قائم ہے قیامت تک، اے صدقہ جاریہ رہنا۔ اگر تواڈے بچے نے کانوں پڑھا کے ایک بچہ اور شاگرد بنایا، اس شاگرد نے ایک شاگرد بنایا، ممکن ہے اس کو اگلے نو ایک ہی لگے، لیکن اگے جا کے کوئی لڑی لگ جائے، کوئی 50 دی، کوئی 100 دی، کوئی 1000 دی، کوئی اللہ تو بعید نہیں ہے۔ کی کیا کہتے ہیں کہ حضرت انس نو ایک شاگرد ملیا تے مالک سی، تو پھر مالک نو جن نے شاگرد لبے نا پوری دنیا سے مالک مالک ہو گئی۔ امام شافعی کے استاد ہونا کوئی ایڈے لمبے چوڑے شاگرد نہیں لبے لیکن ایک شاگرد لبا، اگے امام شافعی پوری دنیا سے امام شافعی بن گئی۔ یہی حال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا، یہی امام احمد بن حنبل دا، معلوم نہیں کتنے کی کیڑیاں رب نے برکتاں پا دینیاں نے۔ اس لیے سیرت النبی کانفرنس فضائل میں میں بہت کچھ بولنا چاہتا تھا، بول سکتا تھا، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عمل کی دنیا میں اترے ہیں۔ آج کی کام کر رہے ہیں سب تو پہلے داد کے نال اپنی قوم سدھی کرو تے جننے داد کے جننے پوتریاں نال دوتریاں نال رشتہ داراں نال بھراواں نال چاچیاں نال تایاں نال جس قوم میں صلہ رحمی نہیں ہوتی، اللہ ان کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا، روزے بھی قبول نہیں کرتا، اٹھا کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ ہم نے کب سے ان سے تعلق توڑا ہوا ہے، جینا مرنا ختم کیا ہوا ہے۔ ہر سوموار کو ہر جمعرات کو عمل نامہ رب کے سامنے جاتا ہے، فائل جاتی ہے، رب اٹھا کے منہ پہ مارتا ہے، اترو کہا نہیں حتی یسالیا، جب تک یہ لڑے ہوئے آپس میں صلح نہ کر لیں کہ کوئی نیکی پہ کوئی
دیر لگتی ہے، کل اتوار پرسوں سوار، 2 دن کٹ کے پھر جمعرات، 3 دن کٹ کے پھر سوار، تے ساڑیاں لڑائیاں نہیں مکیاں تو سیرت کانفرنس کا فائدہ کی؟ بولو آج رات فیصلے ہو جان سیرت چینج لے آوے تے مزہ پھر ہوتا ہے۔ ننیال کے ساتھ اگر آپ کی لڑائی ہے کسی وجہ سے، وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ددیال کھانے پینے والے چودھری نواب نام کے زیادہ تھوڑے جے ہلکے میں تو کوئی گل نہیں، اگر داد کے پیر کر لین گے تو اللہ انہاں دا شملہ بھی اونچا کر دو تے نام بھی اونچا کر دو، ٹھیک ہے؟ تو جی وہ پیر کر لیں، میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، یہ دونوں پہل کر لیں، جو آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھا دے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا۔ آپس میں پہلی چیز جو سلو تو بغیر اگر جی رہے ہو تو سیرت یہ دستی ہے کہ جدوں میں موت آئی اس سے بھی جنت، وہ ہمیں جدہ مرضی حاجی نمازی ہو، زندگی میں سینکڑوں عمرے کر رکھے ہو، اگر حق مار رہا ہے والدین کے بڑوں کے وقار کا حق مار رہا ہے، بڑے چھوٹوں کے پیار کا حق مار رہے ہیں، شوہر بیوی کا اعتبار گوا رہا ہے اور بیوی شوہر کا اعتبار گوا رہی ہے، جیڑے مسجد تے مدرسہ تے استاذ ہے انہاں نوں معیار چاہیے ہے، معیاری استاذ لے گے تو ٹھیک، ورنہ کہ رشتے بھی گوا دے گا، یہ عزتیں بھی گوا دے گا، یہ توحید بھی گوا دے گا، یہ شرک میں لا کے ڈبو دے گا، یہ سنتیں آپ سے فارغ کروا دے گا، یہ بدعات اور رسوم اور رواج کو آپ کے دل میں داخل کر کے رسیہ بنا دے گا، جھوٹ اور فراد اور غیبت دھوکے دو نمبریاں سکھا دے گا۔ اگر استاذ معیاری ہوا، مسجد معیاری ہوئی، ممبر و محراب سے آواز معیاری ہوئی، کتاب و سنت کی، تو ایک ایک کو اس کا حق دے گا۔ میں اس کی مثال دے کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے میں نام کے گئے ہوتے سے کہ خود جتے تو پڑھنا ہے ان سے پڑھن دی وجہ تو بے پی رہو گے، اے بھابی بے پی رہے ہوئے داد کے دیوبندی سی تے کھول کے کہنے ہوتے سی خود بے مجمع ہو گیا، بد مذہبیاں بلٹ ہو گئی، تے شیعہ یار میں بھی سی وہ کہنے ہوتے سی کہ بے امامہ ہو گیا۔ سن رہا ہوں کائنات کہہ رہی، بولا میں بھی نہیں تھا، ان پڑھ میں بھی نہیں تھا، میں بھی دنیا دیکھتا ہوں۔ 6 سال مباحثوں میں، مناظروں میں، جامع سلویہ میں اساتذہ کو، ٹیچرز کو، طالب علموں کو، بڑی بڑی بخاری کی کلاسز تک کے طلبہ کو ٹف ٹائم دیا، مشکل ترین، بیچارے ہارتے رہے، جیتتے رہے، ہارتے رہتے، لیکن ایک دن بھی انہوں نے بدتمیزی نہیں کی، ایک مجھے پڑھ دو، ایک اتھوں آیا، ایک ہی کرتا ہے، بات دلیل سے کرتے تھے، سمجھ آ جاتی تھی تو بسم اللہ، نہیں تو کہتے تھے اللہ تینوں سمجھ گئے۔ آپ یقین کریں، یقین میں نے ایک دن بھی ان لوگوں کو جن کو لوگ وہابی کہتے ہیں کہ ان کو پیغمبر کی پیدائش اور ولادت کی خوشی نہیں، میں نے ان میں جو 6 سال فیصلہ آباد میں گزارے اور اس کے بعد باقی 5-4 سال مدینے میں گزرے، اللہ کی قسم کوئی دن ایک خالی نہیں، جمعے میں چھٹی ہوتی سی، اس دن میں خطبے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بیان، اقوال، افعال، احادیث، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی عادات، آپ کی خصلتیں، آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے، کھاتے کیا تھے، پیتے کیسے تھے، کیا لباس تھا، کیا طریقہ کار تھا، وضو پیغمبر کا کیسا تھا، نہانا کیسا تھا، پیغمبر کی نماز کیسی تھی، آقا کا قیام کیسا، آقا کے رکوع کیسے، محبوب کے سجدے کیسے، میرے مرشد کا تشہد کیسا، انگلی کی ادا کیسی، انگلی ہلانا کیسے، انگلی رکھتے کیسے، نظر کہاں رکھتے، روزے کی جو ہے وہ سائزنگ کیا ہے، ٹائم کیا ہے، جہاد کیا ہے، زکات کیا ہے، ایک پل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے پڑھاتے گزارتے ہیں۔ تو جدو پھر نام کے جاتا وہ کہتا ہے بے پیرے نے، میں کہنا کہ جدہ بڑا انہوں نے پیر پڑھے ہے تو 24 گھنٹے گلہ ہی ہوتیاں کرتے ہیں، عمل بھی ہو دیتے ہیں، ہر چیز کی کوشش ویسی ہے، بد عملی انسان میں ہوتی ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، یہ ان کے شہر الدیس کو بھی کہتے ہیں مستعف ہے، ابلیس ہے، کافر ہے، نبی کو خوشی نہیں کرتا، کہ انہوں نے ہر خوشی تے ہر غمی معیاری اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار کر کے جو وہ دیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، جس سے روکتے ہیں رک جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم پوری دنیا کا پراپو گڈا ایک طرف نان کے انداد کے اندر یارہ بیلیاں دا، یہ میرے کو رشتہ دار نہیں سی آگے باقی تو نہ انہاں میں جمعہ پلیا سا، لیکن ان کا یہ جو معیاری طریقہ ہے نا کہ مرشد وہ پکڑا ہے جس کو پھر چھوڑا نہیں، ساری دنیا کے حسین ملے مگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑ نہیں چھوڑا،
دعائے قنوت اہل بیت والی صرف انہاں وابیاں بولے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، جنہاں نے ہوتی میرے نظر پڑھے ہیں بڑے ہو جائے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے جو یہ بول رہے ہیں، کیوں؟ پیغمبر کے نواسے جناب حسن کی عمر ہے 4 سال، ساری دنیا نے یہ کہہ کہ یہ دعائے قنوت ریجیکٹ کر دی کہ بچہ چھوٹا سی اس وجہ سے جواب میں ان وہابیوں نے آتے ہی سب سے پہلے جو چیزیں سکھائیں ان میں یہ قنوت بھی تھی، اور مجھے اعتراض کا بھی پتا تھا۔ میں کہتی ایڈے بھی چھوٹے بچے کو اپنا نہیں پتا ہوتا کہ کتنا استنجا کرنا، پیشاب پخانا کرنا ہے، تو تسی وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو روایت کہہ رہے ہیں، کہتے جی اسی جو بھی روایت بیان کرنے ہیں، جو چھوٹا جہا تے حضور نے ایداں لیا سی تے سر جڑا سی وہ ٹھوڈی دے تھلے سی تے ایداں حضور دے والا چوں خوشبو سن کے کہتے ہیں کہ تو میرے لیے نا جنت دے پھولاں چوں ایک پھول لے ریحانہ تین نہیں تو اڈے تو بوٹی ہوندی نیاز ہو کی کہتے ببری نصیحتاں دے بعد جڑا جامن کلر دا پھول تے خوشبودار پتا اس کو ریحانہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کسی نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ ابن عمر والے سمجھ نہیں سی کہ غیر فقیہ سی، کسی نے کسی صحابی کو کچھ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا۔ انہاں نے میں دیکھیا حضور تو چھوٹے بچے نے بھی روایت کی تھی نا کہ میں حضور دے دسترخوان تے ساں تے مینوں میرے مرشد نے آکھیا بھئی بسم اللہ پڑھ، سجے ہاتھ نال کھا تے اپنے سامنے تو کھا، تے محدثین نے اس حدیث کو کتاب اپنی جگہ دی تھی، پوری دنیا سے پڑھی بھی جاتی ہے تو پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اس لیے اہل الحدیث نے صرف نام استعمال نہیں کیا، وہ سارے کام کیے ہیں جو مرشد نے ولادت کے بعد، نبوت کے بعد دنیا کو دیے ہیں۔ چاہو دنیا میں کوئی ایک کام لے کے آؤ جو مرشد نے دیا ہو اور اہل الحدیث نے پڑھایا نہ ہو، عمل کرنے کی کوشش نہ کی ہو، عمل کرنے کی کوشش نہ۔ چھوٹی جی مثال دینا، کسی اور دینی فخر نہیں گئے، ہم ڈیلی ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت بھیجتے ہیں دنیا بھر میں، 7 بڑے اعظموں میں جہاں انسان بچتے ہیں وہ پہنچتی ہے، اللہ کا شکر۔ جب ہم 100 نمبر آیت پہ پہنچے نا تو ادھر بخاری کی جو حدیث تھی وہ یہ تھی کہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور سے آگے وہ کہتے ہیں کہ حضور ہمیں روزانہ نہیں پڑھاتے، بیچ میں آپ نے وقت مقرر کیا تھا، دن مقرر تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو کوفے میں تھے، لوگ کہتے تھے کہ روز پڑھاؤ، وہ کہتے تھے نہیں یار جمعرات میں آ جا کرو، ایک دن کافی ہے، حضور بھی سب روز نہیں سی پڑھاؤں۔ آپ یقین کریں میں ڈیلی ڈیوٹی دینے والا کالج میں، مدارس میں پڑھانے والا، پروگرامز پہ جانے والا، حدیث سامنے آئی، میں نے فوری نیچے نوٹ لکھا کہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ کل ناگا ہوگا، کل ہم سبق نہیں پڑھیں۔ سر جی مزہ تب ہے، ایک عالم گزرتے ہیں، حدیث پڑھی، میرے مرشد نے سینگی لگوائی اور سینگی لگوانے والے کو، حجامے والے کو 1 دینار دیا۔ امام کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں تھی حجامہ کی، لیکن میں نے صرف اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے کہ میرے مرشد نے ایسے کیا، میں لیا اور میں نے جا کر کے حجامہ کروایا، سینگی لگوائی اور اس کو 1 دینار دیا۔ لوگوں محدثین اہل الحدیث ان لوگوں کا وظیفہ ہے ان سے دور نہ ہوا کریں، اپنے مسجد ممبر و محراب سے جڑے۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر مدرسے کھول چکے ہیں اور آپ کا ٹی وی لاؤنج آباد ہے، وہاں پہ ہندو آ رہا ہے، سکھ آ رہا ہے، یہودی آ رہا ہے، مجوسی آ رہا ہے، فلمیں آ رہی ہیں، ڈرامے آ رہے ہیں، اور دنیا بھر کے پریچر دعوت لے کے آ رہے ہیں، اور آپ کے بچے وہ بن رہے ہیں، تو اس وقت سے ڈرو کہ آپ کے ستگرہ کے اندر جو ہے اولڈ ہاؤس بن جائے اور جن بڈھے بابے لوگ جمع کرا دیں۔ تو دنیا پاٹا کو تاثیر ہے، آج کل بھی شاید ہونا ڈگرہ دا پاٹا ہے، اب پھر تک ٹوٹا جڑا آوارہ سی نہ انہوں اسی ہوتے دے آئی دس، جڑا کو فصل دا نقصان کرے ہوتے، ابا جی تو کا نقصان دے ہو جائے نا، اینو ہوتے پاٹا لاؤ۔ یہ ہونے چلا ہے، اس سے پہلے سیرت پہ عمل کر لیں، اپنے گھروں کو بچا لیں، اپنے 5 گھروں کو ددیالی، ننیالی، سسرالی، بیوی کا گھر، اپنے بچوں کا گھر، ان کو اللہ کے گھر سے یہاں جوڑ لو، آگے جو ہے تیری موت کا گھر، تیری جو ہے وہ قبر کا گھر، نشر کا گھر، حشر کا گھر، وہ آگے جہنم کے گھر سے رب بچا کے جنتوں کا گھر دے دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم اس آج کے درس اور آج کی اس کانفرنس سے کچھ سیکھ سکیں، کی سیکھے کچھ تسی سیکھو، کچھ میں سیکھا۔ ہوں میں جڑا اعلان کرنے لگا وہ تھوڑا جہا پریشان نہیں ہے، بڑی آسانی ہے۔ انسان کچھ سوچتا ہے، اللہ کچھ کرتا ہے، خیر فی مختار اللہ، ایک بندے کی اختیار اور چاہت ہوتی ہے، اللہ کی چاہت ہوتی ہے، بہتری اسی میں ہے جو رب نے چاہا ہے۔ بھائی آصف نظیم محمدی صاحب
باوجود نہیں تشریف لا پا رہے، تو انشاءاللہ آپ اپنے لیے، ملک کے لیے، وطن کے لیے، لوگوں کے لیے، خیر و برکت کے لیے دعا کریں درد دل سے کہ اللہ آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے محبوب کے بارے میں جو پڑھا سیکھا ہے اللہ ہمارے عمل میں اس کو شامل کر دے، ہماری دنیا اچھی کر دے، موت اور خاتمہ اچھا کر دے، اور قبر نشر حشر میں اچھائی عطا کر دے۔ بندہ صحیح حدیث اگر پڑھ کے جتنا ہوگی تو بھاگ ہی دے، اگلا بندہ پھر کبھی یار یہ حصہ ساڑھے کتنے ہو جائے جی سوال ہے کہ اگر صحیح حدیث، آپ تو صحیح حدیث کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وحی والی زبان سے قرآن کی آیت سناتے تھے تو وہ اس کو نہیں مانتے، وقت کے نبی تھے، نبوت کی زبان میں اثر ہوتا ہے، کیا ہے؟ اور بسا اوقات سکا بیٹا نہیں مانتا نوح نبی کی، بیوی نہیں مانتی نوح نبی علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں مانتی، ماننے پہ آئے تو فرعون کے گھر میں آسیہ مانتے۔ یہ تو اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، ایک بات سن لیں، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ میں نے آج تک جتنے مناظرے کیے جامع سلفیہ میں رہ کر کے باہر نکل کے تربیت کی نشستاں کی تھی، یعنی کیوں وما علیک الا البلاغ المبین، گالے دس نہیں ہیں واجب ہے۔ گلی جو گزرتے ہیں آلو والا زبردستی نہیں کہتا بیوی کے آپ کپڑا لے آپ پڑھا میں آلو کو مکوے نہیں لوڑ، کوئی کہتا تیرے گھر ہے نہیں ہے بخار، ہاں ڈیڈیو پکاؤنی بچے نہیں، زبردستی کا سودا ہی نہیں۔ وما علیک الا البلاغ المبین، دین واضح کر کے بتا دیں، صحیح حدیث بھی سنا دیں، آیت بھی سنا دیں، لست علیہم بمسیطر، ٹھنڈے سوٹے نال بنانا نہیں۔ آج جڑا مشہور ہے نا جی، اگر میں غلط ہو جاتا میری توڑ لا دیا، یہ جملہ ہی غلط، یہ جملہ ہی غلط۔ اگر میں غلط ہوں تو دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے میں صحیح ہو جائے۔ مرنا مرانا جو ہے یہ زندگی کا سلوشن نہیں ہے، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ دین کے ساتھ حق اور دلیل پہ جینا یہ عام ہے۔ اگر کوئی مان لے تو بسم اللہ، جو مومن ہوتے ہیں، دل والے ہوتے ہیں، نصیب والے ہوتے ہیں، وہ دلیل کے ساتھ ایسے گھوم جاتے ہیں جیسے مسجد قباء کے اندر یہ فیصلہ سن کے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، وہ لوگ امام اور مقتدی سارے گھوم گئے۔ جے نہ رب نے مقدر نصیب جو لکھیا ہوئے کہ قسمت چ بھاویں جنی مرضی حدیثاں سنائی جاؤ، وہ دے اپنا ہی بدلن کا ارادہ نہیں، تو پھر کی ہو گئے؟ کوئی ضروری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ اس کے لیے دعا کریں۔ طائف میں جا کے انہوں نے پتھر بھی مارے تو محبوب نے پھر بھی دعا کری تھی، اللہ نے آج سمجھ لیا یہ مطالعہ دے دے، پرسو دے دے، اللہ نے موت تو پہلے پہلے سمجھ دے دی یہ بندہ جنت جاوے حضور، تو اس کے لیے آپ دعا کریں گے اللہ ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ میں زیادہ بحث مباحثوں میں نہیں جاتا، جے کسی کو سمجھ آ جائے بسم اللہ نہیں ہوتی اللہ دی سپورٹ یار جا، کدی تو تینوں سمجھ آئے گی، کدی تو تینوں پتہ لگو گی اسی تینوں ٹھیک ہے جیسے۔ یہ موضوع میرے اس علاقے میں ہوا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی ادب والے نے، عقل والے نے، سوچ والے نے بیٹھ کے یہ شعر لکھا ہوتا تو کبھی نہیں لکھا۔ جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے انہوں نے باجہ نہیں ماری دی۔ سنا ہے آپ ہر گھر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہن سدن جا کے میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ ہونا بھی کیوں؟ وہ دیتے ہی رہتے ہیں، جنہوں دیتے رہتے ہیں پھر مولوی لوگ کتے پیار نال پوچھ رہے ہیں کہ سونے ہیں کہ اتنے میں تو مسلح تے تم کیوں بولتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق مسلح تے کھڑے سے تے حضور نہیں سی تے کھڑے سے، تے جدوں حضور آ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے مسلح چھڑتا سے پیچھے بچے آپ نے پڑھ کے پھر نال سجے پاسے کر دیا سی، کھبے پاسے امام ہوتا ہے کی کرتے ہیں؟ جدن سوچ لو گے نا ادھر انشاءاللہ سب سمجھ آ جائے گا، یہ نہیں سوچو تو مجھے اللہ موجہ کے رکھا لگی ہے، موجہ دلائی رکھی سونے اللہ قبول کرے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن